ناظرین، لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر پیش آنے والے اندوہناک سانحے پر ہم سب کے دل رنجیدہ ہیں۔ ہم اس واقعے پر بطور قوم شرمسار ہیں اور ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا ملے۔ مگر ذرا ٹھہریے، کیا آپ نے یہ محسوس کیا کہ اس واقعے کے بعد مسلسل ایک شور مچایا جا رہا ہے کہ پاکستان خواتین کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے؟ ایک ایسی فضا بنائی جا رہی ہے جس سے ارض پاک کے تشخص کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے نام نہاد دانشور اس واقعے کی آڑ میں پاکستان دشمنی کا جو خوفناک کھیل کھیل رہے ہیں، اس کی حقیقت ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ لہٰذا ہماری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور پھر خود فیصلہ کیجیے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ حقائق ہر پاکستانی تک پہنچ سکیں۔ یہ بات ہر پاکستانی جانتا ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم میں اضافہ ہوا ہے۔ مگر کیا یہ اضافہ صرف پاکستان میں ہوا ہے؟ اور کیا خواتین پر جنسی حملے صرف پاکستان میں ہو رہے ہیں؟ کیا جن ملکوں کے انصاف کی ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں وہاں سب اچھا ہے؟ کیا واقعی وہاں کسی خاتون کو کوئی مرد بری نگاہ سے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا، یا پھر یہ سب محض ایک افسانہ ہے؟ ناظرین، زنا بالجبر یعنی انگلش میں ریپ ایک بہت ہی برا، انسانیت سے گرا ہوا اور گھٹیا فعل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ملک ہیں جہاں زنا بالجبر یعنی ریپ دنیا میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ یہ جان کر یقیناً حیران ہوں گے کہ اس لسٹ میں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سر فہرست ہیں۔ اس فہرست میں نمبر 1 پر کوئی اور نہیں بلکہ دنیا کی اکلوتی سپر پاور کا دعوے دار اور انسانیت کی فکر کرنے والا امریکا ہے۔ جی ہاں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ عصمت دری کی دوڑ میں پہلی پوزیشن پر ہے۔ امریکہ کے بیورو آف جسٹس کے مطابق عصمت دری کے متاثرین میں سے 91% خواتین ہوتی ہیں۔ نیشنل وائلنس اگینسٹ وومن سروے کے مطابق ہر 6 امریکی عورتوں میں سے 1 کو اپنی زندگی میں زنا بالجبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ کے نیشنل کرائم وکٹمائزیشن سروے کے مطابق صرف سال 2015 میں 4,31,840 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ یہاں ریپ کی سزا جرمانہ یا قید ہو سکتی ہے لیکن سزائے موت نہیں دی جاتی۔ دنیا میں دوسرے نمبر پر جنوبی افریقہ ہے۔ جنوبی افریقہ کو دنیا میں سب سے زیادہ چائلڈ اینڈ بیبی ریپ کے ممالک میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق سال 2018 میں 41,583 کیس رجسٹرڈ ہوئے اور عام طور پر ایک دن میں 114 کیسز پولیس کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی حیران کن ہے کہ یہاں جرم ثابت ہونے پر سزا صرف 2 سال قید ہے، لیکن جرم کی شدت دیکھتے ہوئے جج اس میں اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ تیسرا نمبر سویڈن کا ہے، جہاں پر ہر 4 عورتوں میں سے 1 اپنی زندگی میں اس بدترین فعل کا شکار ہوتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہاں پچھلے 10 سال میں جنسی جرائم میں 58% اضافہ ہوا ہے۔ یہاں ریپ کی سزا کم از کم 4 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال قید ہے۔ چوتھے نمبر پر ہمارا ہمسایہ اور ازلی دشمن انڈیا ہے، جہاں ریپ خواتین کے خلاف سب سے زیادہ عام جرائم میں سے ایک ہے۔ انڈیا کے نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کے مطابق ہر سال ریپ کے ہزاروں کیسز ریکارڈ ہوتے ہیں۔ سال 2018 میں 33,356 کیسز رجسٹرڈ ہوئے، مگر ماہرین کا خیال ہے کہ ریپ کیسز کی اصل تعداد رپورٹڈ مقدمات سے کہیں زیادہ ہے۔ جرم ثابت ہونے پر یہاں عام طور پر 10 سال قید ہوتی ہے، لیکن بعض کیسز میں سزائے موت بھی دی جاتی ہے۔ اس فہرست میں 5ویں نمبر پر موجودہ برطانیہ دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک ہے۔ برطانوی وزارت انصاف MOJ، دفتر قومی اعداد و شمار ONS اور ہوم آفس نے مشترکہ طور پر سرکاری اعداد و شمار بلیٹن جاری کیا، جس کے مطابق انگلینڈ اور ویلز میں تقریباً ہر سال اوسطاً 85,000 خواتین عصمت دری کا شکار ہوتی ہیں۔ BBC نے بھی اس حوالے سے ایک رپورٹ پیش کی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ برطانیہ میں ہر برس 85,000 سے زیادہ عورتیں اس جرم کا شکار ہوتی ہیں۔ ہر سال 4 لاکھ سے زائد خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کیا جاتا ہے۔ ہر سال اوسطاً ہر 5 عورتوں میں سے 1 کو 16 سال کی عمر سے جنسی تشدد سہنے کا تجربہ ہوتا ہے۔
برطانیہ میں ریپ کی سزا زیادہ سے زیادہ عمر قید ہوتی ہے۔ اس گھناؤنے کام میں چھٹا نمبر جرمنی کا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق گزشتہ 10 برسوں میں یہاں زنا بالجبر کی وجہ سے 2,40,000 سے زائد خواتین کی موت واقع ہو چکی ہے۔ جرمنی ٹیکنالوجی کے میدان میں جتنا آگے جا رہا ہے، انسانیت کے میدان میں اتنا ہی پسماندہ ہو رہا ہے۔ یہاں ریپ کی سزا زیادہ سے زیادہ 15 سال قید ہوتی ہے، لیکن عام طور پر اس سے کم سزا دی جاتی ہے۔ 7ویں نمبر پر موجود فرانس میں 1980 کی دہائی تک زنا بالجبر کا کوئی جرم ہی نہیں تھا۔ جنسی ہراساں کرنے کے حوالے سے قانون 1992 میں منظور کیا گیا تھا اور اخلاقی طور پر ہراساں کرنے پر ایک بل 2002 میں منظور کیا گیا تھا۔ فرینچ گورنمنٹ کی اپنی سٹڈیز کے مطابق ہر سال ملک میں 75,000 سے زیادہ عصمت دری کے کیس ہوتے ہیں۔ فرانس میں ریپ کی سزا 15 سال قید ہے، مگر دن اور رات کو الگ گننے کی وجہ سے یہ سزا 7 سے 8 سال بن جاتی ہے۔ دنیا میں 8ویں نمبر پر کینیڈا ہے، جہاں جسٹس انسٹیٹیوٹ آف برٹش کولمبیا کے مطابق ہر 17 خواتین میں سے ایک زنا بالجبر جیسے فعل کا شکار ہوتی ہے، جبکہ ان میں سے 62% کو جسمانی طور پر زخمی بھی کیا جاتا ہے۔ کینیڈا میں ریپ کی سزا کم سے کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ 14 سال قید ہے۔ 9ویں نمبر پر سری لنکا ہے، جہاں 64.9% ریپسٹ نے ایک سے زیادہ دفعہ کسی نہ کسی کا ریپ کیا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی مردوں اور عورتوں پر تشدد کے بارے میں تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ 14.5% سری لنکن آدمیوں نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر کسی عورت کی عصمت دری کی ہے۔ یہاں جرم ثابت ہونے پر 20 سال تک قید کے ساتھ ساتھ مجرم کو مدعی کو ہرجانہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ 10ویں نمبر پر افریقی ملک ایتھوپیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ایتھوپیا میں تقریباً 60% خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایتھوپیا لڑکیوں کو اغوا کر کے شادی کرنے کی پریکٹس میں کافی بدنام ہے۔ یہاں اغوا کار دلہن کو تب تک چھپائے رکھتے ہیں جب تک وہ حاملہ نہیں ہو جاتی۔ اس کے علاوہ ایتھوپیا کی آرمی پر بھی عام شہریوں کے خلاف منظم عصمت دری کے ارتکاب کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ ملک میں ریپ کرنے والے پر 5 سال سے 15 سال تک قید کی سزا دی جاتی ہے۔ ان سب کے مقابلے میں اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو یہاں بھی خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، مگر اس کے باوجود خدا کا شکر ہے کہ ہم اس شرمناک فہرست میں باقی ترقی یافتہ ممالک سے بہت پیچھے ہیں، اور پاکستان میں آج تک ایک سال میں رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد 5,000 تک بھی نہیں پہنچی۔ پاکستان پینل کوڈ کے مطابق ریپ ثابت ہونے پر 25 سال قید یا سزائے موت دی جاتی ہے، اور گینگ ریپ کی صورت میں عمر قید یا پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ ہے یورپ کا وہ مثالی عدل و انصاف جس کی مثالیں دیتے ہمارے نام نہاد لبرل، سیکولر اور ملحدین تھکتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ پاکستان میں خواتین سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں، سوائے ایک پروپیگنڈا کے کچھ بھی نہیں۔ ہم خواتین کی عزت اور حرمت کے محافظ ہیں، اور چند لوگوں کے فعل پر پوری پاکستانی قوم کو بدنام کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حقیقت اور پورا سچ جان کر جیو۔ اگر آپ ہماری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں۔